بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے ہولی کے ساتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کی دربار بھیجا۔ ہولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نے سخت ناراض ہوئی، تو یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ سب اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دل خراش واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی برہمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن مفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ دائد بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ السلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کو دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی وہ قافلے مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسی کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سرانور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فریمیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب و مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر مکی بیان فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ
ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ ہاں، مجھے ایک ہی بات یاد ہے کہ میں نے نواسہ رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ منصور ابن جمور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت رکھو، یہ بنو امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا اس میں امام حسین کا سر نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فراد کے پاس دفن کر دیا۔